اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کرنے والا نوجوان یا عورت وہ کیا ہے؟ ملعون ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ایمان والوں سے، اگر ان کے دل میں ایمان ہے مجھ پر اور میری کتاب پر اور میرے بھیجے ہوئے پیغمبر پر اور موت کے بعد آنے والی زندگی پر، اور اس بات پر ایمان ہے کہ قیامت میں اس کو میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، راستہ چلتے ہوئے اپنی نظروں کی حفاظت کرے کہ کہیں بے پردہ چیز پر نظر نہ پڑ جائے، کہیں کسی نامحرم پر نظر نہ پڑ جائے۔ اگر راستے میں چلتے ہوئے اچانک یا غفلت سے نظر پڑ گئی تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لو۔ پہلی مرتبہ جیسے ہی نظر پڑتی ہے، معلوم بھی نہیں تھا کہ کیا چیز سامنے نظر آنے والی ہے، نظر پڑی اور اس کو ہٹا لیا تو یہ معاف ہے۔ اب دوسری مرتبہ اگر وہ نظر کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو یہ اپنی دل کی خواہش پورا کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے، لہٰذا اب اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا بد نظری کا، گناہ لکھا جائے گا آنکھوں کی زنا کا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھوں سے بھی آدمی زنا کرتا ہے۔ آنکھوں سے جن چہروں کو دیکھ رہا ہے، ان چہروں سے جو لذت اپنے اندر محسوس کر رہا ہے وہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر چھوٹے بڑے کے پاس انٹرنیٹ ہے اور غلط سلط چیزوں کو ہمارے نوجوان دیکھتے رہتے ہیں، یہ سب کے سب آنکھوں کی زنا میں مبتلا ہیں۔ بالکل صحیح بات بول رہا ہوں، آنکھوں کی زنا میں مبتلا ہیں اور اپنے دل کو ناپاک کر رہے ہیں، اپنے دماغی خیالات کو ناپاک کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسلامی تعلیم کیا ہے؟ نکاح سے پہلے تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ آنکھوں کی حفاظت کرنے کے بعد فرمایا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو، کیونکہ جب آدمی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتا ہے، کسی ناپاکی کو دیکھتا ہے، اسی کے بعد شرمگاہ میں حرکت ہوتی ہے، اسی کے بعد شہوت ابھر کر کے آتی ہے، اور وہ شادی شدہ نہیں ہے تو غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج کل کے اکثر نوجوان جو اس طرح کی غلط چیزوں کی طرف پڑے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں سے غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نوجوان دماغی مریض ہو جاتے ہیں، دماغی ڈپریشن کے یہ شکار ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نوجوان ملعون ہے۔ ناکح الید، ید کا مطلب ہاتھ، ناکح الیدی ملعون،
اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کرنے والا نوجوان یا عورت وہ کیا ہے؟ ملعون ہے۔ ملعون کسے بولتے ہیں؟ ملعون بولتے ہیں میرے گھر سے گیٹ آؤٹ ہو جا، میرے گھر سے باہر نکل۔ جس کو لسٹ سے نکال کر کے باہر پھینک دیا گیا ہو، جس کے اوپر اللہ کی لعنت پڑتی ہو، اللہ کی پھٹکار پڑتی ہو، فرشتوں کی پھٹکار پڑتی ہو، اور اس کو رحمت سے دور کر دیا گیا ہو، اس کو کہا جاتا ہے ملعون۔ تو شادی ہونے سے پہلے، نکاح سے پہلے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ نگاہوں کی حفاظت کرو گے تو کیا ہوگا؟ شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اکثر 99.999% آج کل کے ہمارے نوجوان اس ہاتھ سے شہوت پورا کرنے کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر ہر طرح کی کوتاہی کمی آ رہی ہے۔ نگاہوں کی کمزوری، قوت سماع، سننے کی جو قوت ہے اس میں کمی، اور اچانک کسی آواز کو سنتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ بیٹھا ہوا ہے کسی جگہ، تھوڑی دیر بیٹھا اور کھڑا ہوتا ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، اور کھانا پینا صحیح سے ہضم نہیں کر پاتا۔ گردن کی رگوں کے اندر عجیب سی بیماری آ جاتی ہے، دماغ اس کا خراب ہو جاتا ہے، اور اس کے ہاتھوں میں، پیروں میں، جوڑوں میں درد آ جاتا ہے۔ 40 سال کی عمر آنے سے پہلے بھی وہ بڑھاپے کے اندر پائی جانے والی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ شادی ہو جائے، شادی کا نام سننے سے ڈرتا ہے۔ یہ نوجوان شادی کا نام سنتا ہے تو ڈرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری قوت ضائع ہو گئی، ساری طاقت ختم ہو گئی، برائیوں میں مبتلا رہا، غلط کاموں میں مبتلا رہا، جس کی وجہ سے دل میں ڈر محسوس کرتا ہے کہ اب شادی ہوگی تو میں اپنی شہوت کو صحیح طریقے پر پورا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ مبتلا ہے ڈر میں، پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر شادی ہو جاتی ہے تو پھر سیڈسٹ بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کافی سال پہلے کی بات ہے، تقریباً سمجھ لیجئے 14-15 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے استاد محترم کے پاس میاں بیوی کا جھگڑا آیا۔ ابھی نئی شادی شدہ ہے، دونوں کے ابھی نئی شادی ہوئی ہے، میاں بیوی کا جھگڑا آیا۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات۔ حضرت نے دونوں کی باتیں سنی، بعد میں ان کو جو کہنا تھا کہا۔ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے، ان دونوں میں کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ یہ شوہر بار بار اپنی بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، راتوں میں دیر سے آتا ہے اور صبح جلدی اٹھ کر کے چلا جاتا ہے، گھر پر صحیح سے ٹکتا نہیں ہے، بیوی سے صحیح سے بات نہیں کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، ارے بھائی، یہ حقیقت میں سیڈسٹ نہیں ہے، جان بوجھ کر سیڈسٹ بنا ہوا کہ اگر میں اس سے محبت کرنے لگوں تو پھر اس کا جو بیوی ہونے کا حق ہے اس کو کیسے ادا کروں گا؟ کیونکہ اس قوت کو تو اس نے شادی سے پہلے ہی ضائع کر دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جان بوجھ کر کے یہ سیڈسٹ بنا ہوا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کو الگ سے بٹھا کر کے سمجھایا جائے کہ تم اپنا علاج کراؤ، 1 سال علاج کراؤ، جب جا کر کے تم کچھ ٹھیک ہوگے
اس کے بعد تم بیوی کا حق ادا کرنے والے بن پاؤ گے۔ بہرحال میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں نئے نئے شادی ہونے کے بعد، ان جھگڑوں کے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں میں سے کسی کے اندر حق زوجیت کو ادا کرنے کی طاقت اور قوت باقی نہیں رہتی ہے، پھر اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اولاد اگر ہو بھی جائے تو اولاد نہایت کمزور پیدا ہوتی ہے، دماغی اعتبار سے بچہ کمزور پیدا ہوا یا جسمانی اعتبار سے بچہ کمزور پیدا ہوا، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کو ہم دیکھیں گے، اللہ پاک نے نوجوانوں سے فرمایا کہ شادی سے پہلے کی جو زندگی ہے تمہاری، اس زندگی میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو،